اس روز دیر تک پڑا سوتا رہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ سارا کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ کپڑوں والی الماری کے کواڑوں کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور کپڑے بے ترتیبی سے نیچے بکھرے پڑے تھے۔ وہ بھوکلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھوں کو مسل کر دیکھا کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر نہیں، وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دراز جس میں اس کا قیمتی موبائل، نقدی اور کچھ اہم کاغذات رکھے رہتے تھے، اس کا تالا بھی ٹوٹا ہوا ہے، بلکہ توڑا گیا ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ چیل کی تیزی سے دراز پر لپکا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہاں موبائل تھا نہ ہی کچھ اور۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسی لمحے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مشرقی دیوار پر لٹکی ہوئی حریت پسند رہنماؤں کی بڑی سی اجتماعی تصویر ٹیڑھی ہوئی لٹکی تھی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ الماری اور تصویر بتاتی ہے زلزلہ آیا ہے، دراز بتاتی ہے ڈکیتی ہوئی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ننگے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سیڑھی اترتے ہی امی ابو کا کمرہ آتا تھا۔ وہ بغیر اجازت ہی دروازہ کھول کر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ سارا کمرہ بے ترتیب ہے اور ابو بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ ابو کے پاس آیا تو وہ چپ ہو گئے اور چھت کو تکنے لگے۔ ابو جی، امی کہاں ہیں؟ یہ کمرہ اتنا بے ترتیب کیوں ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات کر ڈالے، مگر ابو بت بنے بیٹھے رہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور بہنوں کے کمرے کی طرف دوڑا۔ یہاں کا منظر بھی عجیب تھا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں عائشہ تھی نہ عاتکہ، صرف ان کے دوپٹے پڑے تھے۔ وہ چلایا، آشی، آتی، کدھر ہو میری بہنوں؟ وہ دیوانہ وار انہیں پکار رہا تھا، مگر جواب میں اس کی بازگشت کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ نہ زلزلہ آیا ہے اور نہ ہی ڈکیتی ہوئی ہے، بلکہ وہ کام ہوا ہے جس کا کھٹکا اسے ہر رات لگا رہتا تھا۔ شاید اس رات وہ آیت الکرسی پڑھنا بھول گیا تھا، مگر نہیں، یہ عمل تو وہ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر آخر یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی ماں اور جوان بہنوں کو بھارتی درندے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کا خون کھولنے لگا، مگر وہ بھی اپنے بوڑھے باپ کی طرح کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ظالموں کی حرکتوں کا کھٹکا تو ہر وقت لگا رہتا تھا، مگر وہ ان سے قدرے امن میں تھا، کیونکہ وہ آتنکوادی یعنی دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ ایک معتدل انسان تھا۔ وہ محلے کے ان سر پھرے لڑکوں سے بھی کونسوں دور رہتا تھا جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ آزادی کے لیے احتجاج یا ہڑتال ہی کافی ہے، اور اگلا قدم خطے کا امن برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور ویسے بھی پرجوش اور پرخطر طریقے سے آزادی لے کر حاصل بھی کیا ہوگا، جبکہ جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے اس پر نہ بھارتی ناراض ہوتے ہیں نہ ہی اسے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ذہنی طور پر آزاد تو وہ ہے ہی، ریاستی آزادی کی کیا حیثیت، لیکن ماں اور بہنوں کو نہ پا کر وہ بے قرار ہو گیا تھا۔ شاید اس کے اندر کا مسلمان آج انگڑائی لے رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی سوچ سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسی لمحے گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے اس جوڑے کی خون میں لت پت نعشیں اس کی نظروں میں گھوم گئیں، جنہوں نے جان دینا گوارا کیا تھا، مگر ان درندوں کی ناپاک انگلیاں خود تک پہنچنے نہ دی تھیں۔ کچھ دیر وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر دیوانوں کی طرح چلاتے ہوئے باہر کی جانب دوڑا۔ اماں، او پیاری اماں، آشی، آتی، میری جان کہاں ہو تم؟ مگر وہ ہوتی تو جواب آتا۔ گھر سے باہر کا منظر بھی عجیب تھا۔ آس پڑوس کے لڑکے بھی حسرت و یاس سے پہاڑی سے نیچے جانے والی سڑک کو گھور رہے تھے۔ سڑک پر جیپ کے ٹائروں کے نشان تھے جو ان سب کو منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ فوراً بھانپ گیا کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچتا تھا اور کھولتا تھا، مگر اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟
وہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح پہاڑی سے نیچے جانے والی سڑک کو گھورنے لگا۔ اسی دوران بلوت کے لمبے لمبے درختوں کی اوٹ سے 3 نقاب پوش ہوا کی تیزی سے برآمد ہوئے اور ان لڑکوں کے درمیان سے یہ اشعار گنگناتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تیری مجبور بہنوں کا بہتا لہو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تجھے 400، مضطرب ماؤں کی بے قرار آنکھوں کو تیری دینی حمیت کی ہے جستجو۔ ان اشعار نے تمام لڑکوں میں ہلچل مچا دی۔ کہنے لگے، راستہ تو یہی ہے جو انہوں نے چنا ہے، مگر ہے پرخطر۔ ایک بولا، مگر اس بےغیرتی سے تو بہتر ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہماری نظروں کے سامنے اٹھائی جاتی ہیں اور ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ ادھر جدید اسلحہ ہے اور ادھر چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ پرزور ہم بے زور، وہ توانا اور ہم ناتواں۔ اور دوسری جانب قادیانیت بھی پنپ رہی ہے۔ قادیانی ٹولہ ریاست کشمیر پر قبضہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ کیا گزرے گی دل پر جب آخری نبی کے دشمن کے ہاتھ میں کشمیر کی حکومت ہوگی؟ اے خدا، اس دن سے پہلے موت دے دینا۔ وہ لڑکا رویا تو سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بارش تیز ہوئی تو وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اف میرے مالک، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ماں اور بہنوں کو گھر میں داخل ہوتا دیکھا تو اچھل پڑا۔ شاپنگ کرنے؟ عائشہ مسکرائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں رو رو کر برا حال ہو گیا اور آپ لوگوں کو شاپنگ کی سوجی ہے؟ عید قریب ہے نا، اس لیے۔ عاتکہ نے جواب دیا، یہاں مسلم دوشیزاؤں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں اور آپ بازار میں گھوم رہی ہیں۔ وہ غرایا۔ اوہو، میرے بھیا میں اتنی غیرت کہاں سے آ گئی؟ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ کیوں، میں کوئی بغیرت انسان ہوں؟ وہ چیخا۔ امی، اس کی باتیں سنیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسے غصہ آیا۔ اچھا، اب اندر بھی آنے دو گے یا یہیں کھڑے جرا کیے جاؤ گے؟ پیارے بھیا، غصہ مت کرو، ہم تمہارے لیے بھی تحفہ لائے ہیں۔ عاتکہ آگے بڑھی۔ میرے لیے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا، جی ہاں، آپ کے لیے، یہ دیکھیں۔ عاتکہ نے ڈبہ کھولا۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو چوڑیاں ہیں۔ بھلا مرد چوڑیاں پہنتے ہیں؟ تمہیں کچھ عقل بھی ہے؟ اگر مرد ہو تب۔ عائشہ نے طنز کیا۔ وہ عائشہ کو مزہ چکھانے کے لیے لپکا تو چرپائی سے نیچے آ رہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ہینڈ فری کانوں میں لگی ہوئی تھی جس میں بھارتی گانے ابھی بھی چل رہے تھے، جبکہ اس اچانک گر کر آنکھ کھولنے سے اس کا موبائل ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا۔